خاشعون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، آج سے نماز کا ایک اہم عنوان ہم شروع کر رہے ہیں۔ عنوان ہے رفع الیدین۔ رفع معنی ہوتا ہے اٹھانا، یدین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں ہاتھ، یدن ایک ہاتھ اور یدان یا یدین دو ہاتھ، اور ایدی اس کی جمع ہوتی ہے، ایدن اس کی جمع، یدن کی جمع۔ بہرحال نماز میں ہاتھوں کا اٹھانا، رفع الیدین کرنا، بار بار نماز کے اندر ہاتھوں کا اٹھانا، یہ ہے ہمارا ٹاپک جو آج سے شروع ہو رہا ہے۔ ابتداءً تمام بھائیوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ جتنا کچھ بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہماری کسی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ میں یہ عرض کر چکا ہوں، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہماری نماز قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا کوئی احادیث مبارکہ کے اندر ثبوت بھی ہے یا نہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے ہم کسی بھی بات کو نیگیٹو پوائنٹ سے نہیں لیتے بلکہ ہم پازیٹیو پوائنٹ سے لیتے ہیں۔ یہ گفتگو بھی ہماری کسی پر تنقید کے لیے نہیں ہے اور کسی کو منوانے کے لیے نہیں، کسی کو منوانے کے لیے نہیں ہے، اور کسی پر تنقید کرنے کے لیے بھی یہ ہماری جو گفتگو ہے وہ نہیں۔ ہماری سپیچ جو ہے وہ، ہماری گفتگو جو ہے، ہماری تقریر جو ہے، یہ ہمارا لیسن، ہمارا سبق یا ہمارا درس جو بھی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے اور سیکھنے کے لیے ہے کہ کیا ہماری نماز قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا جو عنوان ہے رفع الیدین، اس کی ابتدا بھی ہم اللہ کے قرآن سے کریں گے۔ اس کی ابتدا بھی ہم اللہ کے قرآن سے کریں گے، اور پھر وہ جو ہم قرآنی آیہ کریمہ پڑھیں گے اس کا مطلب اور مفہوم اپنی طرف سے بیان نہیں کریں گے بلکہ صحابی رسول سے بیان کریں گے۔ اس کا معنی اور مطلب کس سے بیان کریں گے؟ صحابی رسول سے، کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس آیت کا مطلب تو ان لوگوں نے اپنی من مانی سے بیان کر دیا، یا اس آیت کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کر دی، جس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے، جو کہ اسلام کے اندر ناجائز اور منع ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہم اپنی من مانی کریں یا اپنی مرضی کریں یا اس سے قرآن پاک کی آیت سے اپنی رائے کی تفسیر بیان کریں، اپنی رائے سے تفسیر بیان کریں۔ تو یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ ہمیں تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ ضعیف حدیث کے مقابلے میں بھی میری بات آ جائے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث کے مقابلے میں میری بات آ جائے، میری بات کو دیوار پہ مارو، ضعیف حدیث پر عمل کرو۔ یعنی اتنا ہم حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اور قرآن کو ترجیح دیتے ہیں۔
ہم اپنے امام کے قول کو بھی اتنی ترجیح نہیں دیتے جتنی ہم ترجیح قرآن اور حدیث کو دیتے ہیں. یہ باتیں یاد رکھنے والی ہوتی ہیں جو میں کر رہا ہوں. کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم امام کی بات کو مانتے ہو، امام کی بات کو مانتے ہو. نہیں بھائی، ہم امام کی بات کو ترجیح اس وقت دیتے ہیں جب امام کا قول قرآن و حدیث کے مطابق ہو. سمجھے جی؟ ہم امام کی بات کو اس وقت مانتے ہیں، اس وقت ترجیح دیتے ہیں، اس وقت تسلیم کرتے ہیں جب امام کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہو تو ہم کسی بھی امام کی بات کو نہیں مانتے، ہم امام الانبیاء کی بات کو مانتے ہیں. ہم امام الانبیاء کی بات کو مانتے ہیں. لہذا الحمدللہ رب العالمین ہم ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن آگے رکھتے ہیں. یہ پورا قرآن پاک اور تفسیر میرے سامنے موجود ہے. اس کی آج 18واں پارہ میرے سامنے ہے اور 18ویں پارے کی سورۃ المؤمنون ہے اور سورۃ المؤمنون کی بھی آیت نمبر 2 ہے اور 18ویں پارے کی بھی آیت نمبر 2 ہے. پہلی آیت جہاں سے سپارہ شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن، مومن کامیاب ہو گئے. یہ ساری آگے نماز کے بارے میں سلسلہ چل رہا ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے جس پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ آیت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا مومن کامیاب ہو گئے. کون سے؟ ان میں سے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اس آیت کے تحت آیت نمبر 2 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 2 18واں پارہ آیت نمبر 2، اس میں یہ تفسیر ہے میرے سامنے. تفسیر تنویر المقیاس، تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس. شاید ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے جو مبلغ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں یہ اوپر سے دیکھ کے مجھے اس تفسیر کا نام نہیں پڑھ کے دے سکتے. اب میں نے پڑھا ہے نا، ابھی میں اگر کسی کو کہوں ذرا پڑھنا تو صحیح زبر زیر کے ساتھ وہ نام نہیں پڑھ سکیں گے. صحیح زبر زیر کے ساتھ یہ نام نہیں پڑھ سکیں گے. تفسیر تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس. نہیں مقیاس ہے، تنویر، ٹھیک ہے جی، ہاں جی. اور یہ غلطی پرندن کی. اچھا جی، اب دیکھیں یہ کون سی کس کی تفسیر ہے اور چھپی ہوئی قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ کراچی. ٹھیک ہے، دیوبندیوں کا مکتبہ ہے کراچی میں. الحمدللہ میں اس مکتبے پہ خود بھی گیا ہوا ہوں اور یہ دیوبندیوں کا مکتبہ ہے. اب تو بیروت، لبنان، سعودیہ سب سے یہ چھپ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. پہلے بھی چھپتی تھی لیکن یہ پہلے نایاب تھی، اب مل جاتی ہے حضرت. اور اس کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ اس کے رائٹر کا نام ہے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن، چچا زاد بھائی، پتریر، کیا پتریر، سکے چچا کے بیٹے، اور رأس المفسرین، سید المفسرین. سبحان اللہ. کیسے سید المفسرین بنے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بڑی کرتے تھے. چچا زاد بھائی بھی تھے پتریر، تو خدمت بھی حضور کی بڑی کرتے تھے. چھوٹی عمر تھی، اتنے مطلب بڑی عمر کے بھی نہیں تھے. رات کو ایک مرتبہ آپ اٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو انہوں نے پانی پیش کیا، وضو کے لیے پانی پیش کیا. تو جب پانی پیش کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں، خون رسول ہیں، آل رسول ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں شامل ہیں. اور
پانی پیش کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیہ کلمات ادا کیے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، یا الہی عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مفسرین کرام کا سردار بنا دیا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی عربی زبان کے اندر تفسیر، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب اب اس کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 359، 359 تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قرآن پاک کی آیت اوپر ہے، نیچے اسی آیت کا تفسیر فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، یعنی عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں، لا یلتفتون، وہ نہیں توجہ کرتے، یمینا ولا شمالا، نہ دائیں نہ بائیں، یعنی نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ نماز میں اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ اور یہ خاشعون کا معنی بتا رہے ہیں کہ خشوع و خضوع والی نماز کون سی ہوتی ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ نماز پڑھنی ہے وہ کون سی نماز ہوتی ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ اور اس میں خاشعون کے ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ عاجزی انکساری والی نماز یہ نہیں ہوتی کہ تم جناب ادھر ادھر دیکھتے رہو یا ادھر ادھر تمہاری سوچ گھومتی رہے، نہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تمہاری کسی طرف بھی نہ جسمانی طور پر نہ روحانی طور پر توجہ نہیں جانی چاہیے۔ جسمانی طور پر بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہیں تو روحانی طور پر بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہیں، ادھر ادھر توجہ نہ کریں، رب کی بارگاہ میں آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اور خاشعون کا اگلا معنی جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وَلَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ، یہ یہاں پہ میری انگلی ہے، یہاں پہ وَلَا يَرْفَعُونَ، نہ تم اٹھاؤ ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو فی الصلاۃ، نماز میں، نماز میں رفع یدین مت کرو، نماز میں رفع یدین ہے قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی تفسیر صحابی رسول سے کہ نماز میں رفع الیدین مت کریں۔ وَلَا يَرْفَعُونَ ایدیہم، ایدی میں نے ابھی بتایا تھا یہ جمع کا صیغہ ہے، اپنے ہاتھ، یہاں دونوں ہاتھ مراد نہیں، اپنے ہاتھوں کو، کیونکہ ولا یرفعون پیچھے بھی جمع ہے تمام لوگوں کے لیے، اپنے ہاتھوں کو بلند نہ کرو نماز میں، اپنے ہاتھوں میں رفع یدین نہ کرو نماز میں۔ یہ تفسیر جناب صحابی رسول کی، اور قرآن پاک کے تحت صحابی رسول مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز کے اندر بار بار ہاتھ اٹھانا یہ خشوع اور خضوع کے خلاف ہے، یہ خشوع و خضوع والی نماز نہیں ہے بار بار رفع یدین کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی جناب، یہ ہے پہلا میرا حوالہ آج کا۔ تو میرا خیال میں آج اتنی گفتگو کافی ہے، کل سے انشاءاللہ ہم بخاری شریف سے دوسرا حوالہ بخاری شریف سے ہم پڑھیں گے، پہلا قرآن پاک سے اور تفسیر صحابی رسول سے، دوسرا حوالہ ہم کس سے پڑھیں گے؟ بخاری شریف سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔